بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آج بھی کسی علاقے میں باقی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف ان کے ماننے والے بچائے گئے اور نسل انسانی انہی سے چلی، اس لیے آج تمام انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کون قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہو سکتی ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس کی نسلوں سے مختلف قومیں وجود میں آئیں۔ سام کی نسل سے عرب بنی اسرائیل، حام سے افریقی اقوام اور یافس سے یورپی مشرقی اقوام مانی جاتی ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی تورات یا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جنہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جواب: قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں نبیوں کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، لیکن طریقہ اور مقصد مختلف تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن میں سورۃ مریم میں فرمایا گیا۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں سورۃ نساء میں فرمایا گیا۔ ترجمہ: بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے، لہٰذا دونوں کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی صراحت نہیں۔ سوال: جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی برباد قوم کے باقیات کو تلاش کرتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ جواب: بحر مردار کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار سمجھے جاتے ہیں اور وہاں آثار قدیمہ کی تلاش جاری ہے، مگر حتمی ثبوت نہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مقامات پر مختلف اقوام آباد تھیں؟ جواب: تاریخی روایات کے مطابق اس وقت بابل، کنعان، مصر اور سدوم و عمورہ سمیت کئی علاقے اقوام سے آباد تھے۔ سوال: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی نے بھی اپنے ماننے والوں کو نماز سکھائی؟ جواب: جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، اگرچہ طریقہ مختلف تھا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بولنے یا سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کا نبی ہو؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، البتہ تمام انبیاء کو بات پہچاننے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ سوال: کیا کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی مکمل سورت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کرام نے کئی سورتیں نازل ہوتے وقت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جیسے سورۃ زلزال، سورۃ کوثر وغیرہ۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ کسی اور قوم پر بھی آ چکا ہے؟ جواب: قوم عاد و ثمود پر بھی اسی طرح کے زلزلے، آسمانی چیخ جیسے عذاب آئے تھے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال: کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل تربیت دی ہو؟ جواب: جی ہاں، قرآن اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے حکمت اور حکومت کے اصول وراثت میں ملے۔ سوال: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کوئی نبی آیا؟ جواب: جی ہاں، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء آئے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کسی اور قوم کا نام بد دعاؤں کی صورت میں آیا؟
جواب: جی ہاں، بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کو بددعا کا نشانہ بنایا گیا، جیسے سورۃ مائدہ میں ذکر ہے۔ سوال: کیا کچھ لوگوں کے نام یا لقب قرآن میں مکمل وضاحت کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، فرعون، حامان، قارون، ابولہب جیسے افراد کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ سوال: کیا کسی قوم کے افراد کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن میں کوئی خاص دعا یا ذکر موجود ہے؟ جواب: قرآن میں ان کا ذکر مختصر مگر تعریفی انداز میں ہے۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے؟ جواب: جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے سے افراد ایمان لائے، باقی پر عذاب آیا۔ سوال: بار بار عذاب آنے والی اقوام کے نام اور ان کے انجام کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ جواب: سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ القمر وغیرہ میں تفصیل موجود ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسی قوم تھی جس نے نبی کو مارنے کا ارادہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی؟ جواب: حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، جیسے کہ تاریخی اور بائبل روایات سے ثابت ہے۔ سوال: کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کی قوم مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی یا کچھ باقی رہ گئی تھی؟ جواب: فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا، لیکن اس کی قوم کے باقی افراد زندہ رہے۔ سوال: قرآن کے مطابق کتنی قوموں کو اللہ نے مکمل طور پر ختم کر دیا؟ جواب: قرآن میں قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب رس اور فرعون کی قوم کو مکمل ہلاکت کا شکار بتایا گیا۔ سوال: بندر کے حالات کا ذکر کس قوم یا واقعہ کے حوالے سے آیا ہے؟ جواب: بنی اسرائیل کے بعض افراد جو سبقت کے دن شکار کرتے تھے، ان پر بندر بنا دیے جانے کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ سوال: فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کے روپ میں بھیجا گیا، کیا ان کی شکل عام انسانوں جیسی تھی؟ جواب: جی ہاں، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تاکہ ان کی قوم کی آزمائش ہو۔ سوال: فرشتوں کو ہدایت کے لیے بھی نازل کیا جاتا ہے یا صرف عذاب کے وقت؟ جواب: فرشتے وحی لے کر بھی نازل ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ عذاب کے وقت بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے رہنے والے لوگ آج کس علاقے میں بستے ہیں؟ جواب: قوم عاد کا علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف میں تھا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کن صورتوں میں تفصیل سے آیا ہے؟ جواب: سورۃ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ الاحقاف، سورۃ الفجر میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی تحریری پیغام دیا؟ جواب: کچھ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا، لیکن قرآن میں واضح تحریری پیغام کا ذکر نہیں۔ سوال: کیا انبیاء کی نسلوں کو بھی کسی آزمائش سے گزارا گیا؟ جواب: جی ہاں، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کی نسل آزمائشوں سے گزری۔ سوال: کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب: چین میں دفن ہونے والے مشہور صحابی حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک جلیل القدر صحابی تھے بلکہ ان کی وفات چین میں ہوئی، جہاں ان کی قبر موجود ہے۔ تاہم یہ بات کہ وہ چین میں دفن ہے ایک متنازعہ موضوع ہے اور اس پر مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ سوال: جنات زیادہ تر کس شخص پر اترتے ہیں؟ جواب: جنات انسانوں پر اس وقت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ اپنی روحانی حفاظت سے غافل ہوں یا ان کا ایمان کمزور ہو۔ جنات اکثر ان لوگوں پر اترتے ہیں جو شرک یا گناہوں میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے خود کو اللہ کے ذکر اور عبادات سے دور رکھا ہو۔ اس کے علاوہ جنات عام طور پر ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں غصہ، پریشانی یا ذہنی اضطراب کا شکار ہوں۔ سوال: ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا ایک قدرتی رد عمل ہے۔
جب ہم زیادہ ہنستے ہیں تو ہماری آنکھوں میں پانی نکل آتا ہے، کیونکہ ہنسی کے دوران پٹھوں کی تحریک اور جذباتی شدت کا اثر آنکھوں کی نمی پر ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی خاص علامت سے متعلق نہیں، بلکہ ایک جسمانی رد عمل ہے۔ سوال: روٹی میں سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: روٹی میں سے بال کا نکلنا عموماً صفائی کے ناقص عمل کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روٹی بنانے کے عمل کے دوران صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا، یا چولہے یا آٹے میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو گئی ہے۔ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے، لیکن صفائی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: انسانی آنکھ کا پھڑکنا عام طور پر تھکاوٹ، تناؤ یا نیند کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی جسمانی رد عمل ہوتا ہے، جسے ہائپرٹونک پھیلاؤ کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کسی بڑے مسئلے کی علامت نہیں ہے، مگر اگر یہ طویل مدت تک جاری رہے تو یہ دیگر صحت کے مسائل جیسے ذہنی دباؤ، غذائی کمی یا نیند کی کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ سوال: گھر میں بلیوں کا زیادہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: بلیوں کا زیادہ آنا ایک قدرتی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ بلیاں خود کو مختلف مقامات پر محفوظ اور آرام دہ محسوس کرتی ہیں۔ روحانی لحاظ سے مختلف ثقافتوں میں بلیوں کو کچھ خاص علامتوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک طبی عادت ہے اور اس کا کسی منفی یا غیر معمولی علامت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال: آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: آدھی رات کو پیاس لگنا جسمانی طور پر اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، یا آپ کا جسم دن بھر میں پانی کی ضرورت پوری نہیں کر پایا۔ یہ کسی روحانی علامت کی بجائے ایک قدرتی جسمانی رد عمل ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے تو بہتر ہے کہ اپنے پانی کے معمول کو بہتر بنایا جائے۔ سوال: رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا ایک قدرتی نیند کے دوران کی حالت ہو سکتی ہے۔ اس وقت کا تعلق آسمانی عقیدے سے بھی ہے، کیونکہ رات کے آخری تہائی حصے میں عبادات اور دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تاہم اگر یہ ایک معمول بن جائے اور نیند کی کمی ہو تو یہ جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔